الرحمن الرحیم۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں یہ دو نام سب سے اعلیٰ ہیں کہ میں بہت مہربان ہوں اور بے حد لامحدود رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے اللہ نے تسلی دی کہ یہ جو میرا قرآن ہے یہ ایک رحیم کریم ذات کی طرف سے آیا ہے، تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری زندگی کو سکھی بنانے کے لیے آیا، ڈالنے کے لیے نہیں آیا جو ایک تصور بن گیا ہے کہ دین پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے۔ بھوکے کو روٹی کھانا جیسے آسان ہے، پیاسے کو پانی پینا جیسے آسان ہے، ایسے ہی دین پہ چلنا بھی آسان ہے۔ پھر مالک یوم الدین، یہ آخرت کی جزا سزا بھی ہے کہ اچھا کرو گے جزا ملے گی، برا کرو گے سزا ملے گی۔ اگر اللہ سب کو کہے، جیسے ہمارے عام لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نیکوں کو بخشے تو وہ تو بخشے جائیں گے، رحمت اس کی تب ہے جب گناہ گاروں کو بخشے، تو یہ یزید اور حسین کو ایک ہی ترازو میں بٹھانے والے لوگ ہیں۔ یہ شمر لعین اور عمر لعین کو اور آل رسول اور اہل بیت کو ایک ہی ترازو میں بٹھانے والے لوگ ہیں۔ میرے اللہ نے انصاف رکھا ہے اور میرے اللہ نے عدل رکھا ہے، تو یہ آخرت کا ذکر ہے۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کا ذکر ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں رسالت کا ذکر ہے کہ رسولوں کی زندگی بے خطا ہوتی ہے اور رسولوں کی زندگی سکھ تک پہنچاتی ہے، تو اس زندگی پہ چلو۔ اور پھر سب سے آخری رسول جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہے اس کو اپنا کے چلو۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، باقی سب راستے بند کر دیے، کیونکہ بس جب جو تیرے پیچھے آئے گا وہ میرا محبوب ہے، جو تجھے چھوڑ کے آئے گا وہ تیرا چچا ابو لہب بھی ہوگا تو وہ مردود ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ رسالت کا ذکر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لے کر آئیں۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں آپ ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے، مطلب یہ ایک معجزہ ہے میرے نبی کا، جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوتی تھی؟ یہ ہوتی تھی۔ تو ہم اچھا وہ ہے، اس قسم کے ایکشن ہمارے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب جب حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے، بولتے کچھ نہیں تھے، بس اتنا اشارہ کرتے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے چوکڑی مار کے۔ اتحیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی، باقی آپ اس طرح بیٹھتے تھے۔ اور آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، وہ یہ تھا، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس طرح فرماتے رہتے تھے۔ اب بتائیے جس کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے اللہ نے محفوظ کی ہوں، تو تبھی تو وہ خاتم الانبیاء ہیں کہ قیامت تک ان کی زندگی محفوظ ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، بس ہم نے ان کو ڈھونڈ کر ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں۔ اجوا، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیثا، یہ 9 بکریاں، اور 10واں بکرا یمن۔ اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی۔ ان کو چرانے والی ایمن تھی جو شام کو دودھ نکالتی، اور جس گھر میں آپ ہوتے وہاں دودھ پہنچا دیا جاتا تھا۔ بتائیں اتنا جب سب کچھ میرے اللہ نے اپنے حبیب کا محفوظ کر دیا ہو، تو پھر ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ یہ رسالت ہوگی۔ تو مالک یوم الدین آخرت ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے۔ جہنم ایسی بنائی ہے کہ اس میں سے آگ کی ایک چنگاری نکل جائے تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جنت ایسی بنائی ہے کہ ما یحمل الظفر، اس انگوٹھے
کہ ناخن پر یا اس ناخن پر یا اس پر یا اس پر یا اس پر جنت کی کسی چیز کو رکھ دیا جائے، یہ چند سینٹی میٹر، اور یہاں اس کمرے میں رکھ دیا جائے تو یہاں سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور نور پھیل جائے گا، اور پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان بنایا ہے۔ علماء کہتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت، اور یا اللہ صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ اگر یہ ہوتا نا نعبدک و نستعینک، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک، یہ دعا قنوت میں الفاظ اس طرح ہیں نستعینک، لیکن یہاں ایک چیز کی نفی کرنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، کسی کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا، یہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ صرف تیری بندگی۔ دوسرا کیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جھولی صرف تیرے آگے پھیلانی ہے، تجھی سے مدد مانگنی ہے، مخلوق سے نہیں، تجھ سے۔ ایک ہے تعاونوا علی البر والتقوی، دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، لیکن جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اور اللہ کا براہ راست دست قدرت ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں سے مانگنا، مخلوق سے مانگنا، ولیوں سے مانگنا، کسی سے اللہ کے سوا جس سے بھی مانگنا ہے، یہ ایاک اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں، صرف اللہ سے مانگ۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کر تو اللہ سے کر، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں میرے رب کی قسم۔ ہمارے برے صغیر میں دیکھو میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کا رد نہیں کیا، کبھی کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن یہ قرآن ہے، اس کو میں مثبت انداز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا اللہ کی شان کے خلاف۔ میں نے انڈیا کے ایک عالم تھے، میں ان کے ایک ترجمہ سن کے حیران ہو گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اتنی نادانی قرآن کے بارے میں، اتنی ناواقفیت قرآن کے بارے میں کہ کہہ رہے ہیں نماز کے ذریعے نماز سے مدد مانگو، تو یہ نماز تو غیر اللہ ہے، اللہ تو کہہ رہا نماز سے مدد مانگو۔ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جب با کا حرف لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ اور ذریعہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز اور صبر کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ کہ کوئی مشکل میرے نبی کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے،